بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا چوتھا باب ہے الشرطیات والتناقض، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں پڑھیں گے۔ دیکھیں جو 3 قسمیں پہلے آپ یہاں پہ سمجھ لیں، اس کی مثالیں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے حقیقیہ۔ حقیقیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی ان دونوں کا جمع ہونا یہ بھی محال ہو اور ان دونوں کا اٹھ جانا یہ بھی محال ہو۔ مثال دیکھیں ذرا، ھذا العدد اما زوج و فرد۔ اب زوج یہ مقدم ہے، فرد یہ تالی ہے۔ یہ والا عدد یا تو زوج یعنی جفت ہے یا پھر فرد طاق ہے۔ اب کوئی عدد دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک عدد ہو وہ جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ پائے جائیں، دونوں ہی اکٹھے اٹھ جائیں، کہ کوئی عدد ایسا ہو نہ وہ جفت ہو نہ وہ طاق ہو، بلکہ ان دونوں میں سے ایک وقت میں ایک کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حقیقیہ۔ اب دوسری قسم سمجھ لیں مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع یہ ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی ان دونوں کا جمع ہونا یہ محال ہو، لیکن ان دونوں کا اٹھ جانا یا ہم یہ کہیں کہ ان دونوں کا اکٹھے ہی نہ پایا جانا یہ محال نہ ہو بلکہ جائز ہو۔ جیسے کہ مثال دیکھیں، ھذا شیء اما شجر و حجر۔ اب اما شجر یہ بنے گا مقدم، حجر یہ بنے گا تالی۔ اب ایک ہی چیز ہو، وہ درخت بھی ہے اور اسی طریقے سے وہ پتھر بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں اکٹھے اٹھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو نہ وہ درخت ہو نہ وہ پتھر ہو بلکہ کوئی تیسری چیز ہو، وہ کتاب ہو، وہ موبائل ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی، مانعۃ الجمع، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن دونوں چیزوں کا اکٹھے پایا جانا یہ محال ہے لیکن اکٹھے ہی اٹھ جانا یہ محال نہیں ہے۔ تیسری قسم سمجھیں مانعۃ الخلوف۔ دیکھیں جو مانعۃ الخلوف ہے یہ مانعۃ الجمع کے برعکس ہے۔ مانعۃ الجمع میں دونوں کا اکٹھے اٹھ جانا یہ جائز تھا لیکن اس میں منع ہے، اور جو مانعۃ الجمع ہے ان میں دونوں کا جمع ہونا یہ منع تھا، مانعۃ الخلوف میں یہ جائز ہے، تو یہ اس کے برعکس ہوگا۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ اصول یہ ہے کہ جو نفی ہے اس کا جو عکس ہے وہ اس بات آتا ہے، جو اس بات ہے اس کا عکس نفی آتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، زید سمندر میں ہے، اس کا عکس کیا ہوگا؟ زید سمندر میں نہیں ہے۔ غرق نہیں ہو رہا ہے یا ڈوب نہیں رہا ہے، اس کا عکس کیا ہوگا؟ ڈوب رہا ہے، یہ اس کا عکس ہوگا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کا جمع ہونا یہ محال نہیں ہے لیکن ان دونوں کا عکس یہ محال ہے۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیں، زید سمندر میں ہو اور ڈوب نہ رہا ہو، بالکل ٹھیک ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ وہ سمندر میں اور وہ ڈوب نہیں رہا بلکہ وہ تیراکی کر رہا ہے۔ سمندر سے مراد ہے یہاں پہ پانی، کہ زید پانی میں ہے اور وہ ڈوب نہیں رہا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا جو برعکس ہے یہ محال ہے۔ اب سمندر میں اس کا عکس کیا ہوگا؟ سمندر میں نہیں ہے، مطلب پانی میں نہیں ہے، اور ڈوب نہیں رہا ہے، اس کا عکس کیا ہوگا؟ ڈوب رہا ہے۔ اب ان دونوں کا ہونا یہ محال ہے، کہ مطلب یہ کہ وہ سمندر میں نہیں ہے اور ڈوب رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سمندر سے مراد پانی، کیونکہ ڈوبنا پانی کے اندر ہی ہوتا ہے، پانی کے علاوہ نہیں ہوتا ہے۔ پانی سے مراد بھی کیا؟ لیکوڈ چیز ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی، مانعۃ الخلوف۔ یہ 3 قسمیں ہمارے یہاں تک ہو چکی ہیں، اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوجِبَةٍ وَبِسَلْبِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَةٍ۔ فصل الشرطية المنفصلة على 3 أضرب لأنها إن حكم فيها بالتنافي أو بعدمه بين النسبتين في الصدق والكذب معا كانت المنفصلة حقيقية، كما تقول هذا العدد إما زوج وفرد فلا يمكن اجتماع الزوجية والفردية في عدد معين ولا ارتفاعهما، وإن حكم بالتنافي أو بعدمه صدقا فقد كانت مانعة الجمع كقولك هذا الشيء إما شجر أو حجر، فلا يمكن أن يكون شيء معين حجرا وشجرا معا، ويمكن أن لا يكون شيئا منهما، وإن حكم بالتنافي وسلبه كذبا فقد كانت مانعة الخلوف كقول القائل إما أن يكون زيد في البحر أو لا يغرق، فارتفاعهما بأن لا يكون زيد في البحر ويغرق محال وليس اجتماعهما محالا بأن يكون في البحر ولا يغرق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ یہ ہے کہ جس کے اندر حکم لگایا جائے منافات کا 2 چیزوں کے درمیان موجبہ میں اور تنافی کے سلب کرنے کا 2 چیزوں کے درمیان سالبہ میں۔ فصل قضیہ شرطیہ منفصلہ 3 قسموں پر ہے، اس لیے کہ اگر تو حکم لگایا جائے گا منافات کا
یا دو نسبتوں کے درمیان نہ ہونے کا صدق میں بھی اور کذب میں بھی اکٹھے، تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہے۔ جیسا کہ تو کہے گا یہ عدد یا تو زوج یعنی جفت ہے یا پھر فرد یعنی طاق ہے۔ ممکن نہیں ہے جفت اور طاق ہونے کا جمع ہونا ایک عدد معین میں، اور نہ ہی ان دونوں کا اٹھ جانا۔ اور اگر حکم لگایا جائے تنافی کا اور نہ ہونے کا سچائی کے اعتبار سے، تو یہ مانعۃ الجمع ہے، جیسا کہ تیرا قول ھذا شیء اما شجر و حجر، ممکن نہیں ہے کہ شے معین وہ حجر بھی ہو اور شجر بھی ہو اکٹھے، اور ممکن ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ اور اگر حکم لگایا جائے تنافی کا اور سلب کا جھوٹے ہونے کی نسبت کے اعتبار سے فقط، تو یہ مانعۃ الخلوف ہے، جیسا کہ کہنے والے کا قول ہے یا تو زید سمندر میں ہے یا وہ ڈوب نہیں رہا ہے۔ ان دونوں کا مرتفع ہونا بعین طور کہ زید سمندر میں نہ ہو ڈوب رہا ہو یہ محال ہے، اور ان دونوں کا جمع ہونا محال نہیں ہے بعین طور کہ زید سمندر میں ہو ڈوب نہ رہا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں، میں اردو کے اندر تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں، اب صرف ہم نے یہاں پہ کتاب کی عبارت کو حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کیا ہوتا ہے، جس میں تنافی یعنی منافات کا حکم لگایا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان موجمع میں، یا پھر تنافی یعنی منافات کے سلب ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے سالبہ کے اندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ضد ہونے کو اور ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے کو بتایا جاتا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ میں۔ اب آگے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی قسمیں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر تو حکم لگایا جائے گا تنافی منافات کا اور دو چیزوں کے درمیان نہ ہونے کا سچائی کے اعتبار سے بھی اور جھوٹ ہونے کے اعتبار سے بھی، صدقاً بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اور کذباً بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں پائے جائیں یہ بھی محال ہے، اور ان دونوں کی نقیض پائی جائے یہ بھی محال ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقی ہے۔ جیسا کہ آپ کہیں گے کہ یہ والا عدد یا تو زوج یعنی جفت ہے یا پھر فرد یعنی طاق ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جفت اور طاق ہونے کا جمع ہونا عدد معین میں، اور یہ دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ نہ وہ عدد زوج ہو اور نہ ہی وہ عدد فرد ہو، نہ وہ جفت ہو نہ وہ طاق ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حکم لگایا جائے گا تنافی کا اور سچائی کے اعتبار سے نہ پائے جانے کا لیکن کذباً پائے جانے کا، تو پھر اس کو مانعۃ الجمع کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں جمع ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان دونوں کی نقیض پائی جائے یہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کا یہ قول ھذا شیء اما شجر و حجر، شجر بھی اور حجر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ شے معین وہ حجر بھی ہو شجر بھی ہو اکٹھے، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، نہ وہ شجر ہے نہ وہ حجر ہے، یہ ممکن ہے۔ یا پھر حکم لگایا جائے گا تنافی کا اور نہ پائے جانے کا کذباً نقیض کے اعتبار سے، یعنی اس کی نقیض نہیں پائی جا سکتی ہے لیکن ان دونوں کا اجتماع یہ جائز اور درست ہے، تو اس کو کہا جائے گا مانعۃ الخلوف۔ جیسا کہ کہنے والے کا قول ہے کہ یا تو زید سمندر میں ہے یا وہ ڈوب نہیں رہا ہے۔ اب ان دونوں کا ہی نہ پایا جانا یعنی ان دونوں کا جو سلب ہے بھائی ان طور کے زید سمندر میں نہ ہو ڈوب رہا ہو یہ محال ہے، لیکن ان دونوں کا جمع ہونا یہ محال نہیں ہے کہ زید سمندر میں وہ ڈوب نہ رہا ہو۔